اتنے آ نال آواز خالص ہے تھوڑا جی تریڑے چکر سے وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 19ویں پارے کا 14واں رکوع سورہ الشعراء کی آیت نمبر 176، صفحہ نمبر 607 ہے۔ مل گیا جی؟ تھوڑا لائیو چلتا پیا دیکھو چل رہا ہے میرا سگنل شاید پرابلم۔ آج آخری واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ اللہ تعالی نے ان واقعات کو یہاں اپنی وحدانیت کے اوپر بطور نقلی دلیل ذکر کیا، اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے تسلی کا سامان بنا کر ان واقعات کو یہاں ذکر کیا ہے کہ جس نے بھی دین حق کی محنت کو کیا اس کے ساتھ مصائب، مشکلات، تکالیف آئیں، لیکن بالآخر نتیجہ اور کامیابی اہل حق کو حاصل ہوئی، اور قریش مکہ مخالفین اسلام کے لیے یہ واقعات بطور عبرت ذکر کیے کہ تم اگر پیغمبر کی مخالفت کرو گے تو تم سے پہلے جن لوگوں نے مخالفت کی اللہ کے نبیوں کی، وہ ہر لحاظ سے قوت میں مادی اسباب کے ساتھ لیس تھے، اقتدار بھی ان کے پاس تھا، لیکن پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر سے تہس نہس کر دیا گیا۔ اگر تم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو پھر تمہارے حق میں بھی نتیجہ اسی طرح نکلے گا، اس سے الٹا نہیں ہوگا، تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت شعیب کے بارے میں مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ دو قوموں کی جانب آئے، ایک مدین کی جانب اور ایک ایکا کی جانب، لیکن راجح قول یہ ہے کہ مدین والے اور ایکا والے یہ دونوں ایک ہی قوم تھے، اور دونوں کی طرف جناب شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو، جہاں گھنے درخت ہوں ان کو ایکا کہتے ہیں،
تو یہ مدین کی بستی جو تھی اس کے گرد و نواح میں بہت زیادہ درخت تھے، اس وجہ سے ایکا کہا گیا۔ جھٹلایا ہے ایکا والوں نے رسولوں کو، یہ بات 7 واقعات کے اندر بیان ہوئی ہے، اور آج آخری ہے کہ ایک نبی کی دعوت کو جھٹلانا گویا تمام نبیوں کی دعوت کو جھٹلانا ہے، اس لیے عبارت کا اسلوب جو ہے وہ جمع کے صیغے سے لایا گیا، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان کو کہا شعیب علیہ السلام نے، تو یہاں اخوہم کا لفظ موجود نہیں ہے۔ پچھلے واقعات میں اس نبی کو قوم کا بھائی کہا گیا، لیکن یہاں اخو کا لفظ موجود نہیں ہے، تو مفسرین کا وہ گروہ جو کہتے ہیں کہ ایکا والے الگ ہیں، مدین والے الگ ہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جہاں ایکا کی بات آئی وہاں حضرت شعیب کو ان کا بھائی نہیں کہا گیا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور جب مدین کی بات آئی تو وہاں ان کا بھائی کہا گیا۔ تو مدین قبیلہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، لیکن اصل بات یہ ہے، یہ ایکا جو ہے، یہ ایکا وہ درخت، اس درخت کو کہتے جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اس لیے ان کو اخوہم نہیں کہا گیا، کیونکہ اس میں کوئی نسبی وجہ بھی نہیں بنتی۔ تو یہاں بہرحال مفسرین کی 2 رائے ہیں، لیکن ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ راجح بات یہی ہے کہ ایکا والے اور مدین والے دونوں ایک ہی تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا الا تتقون، کفر و شرک کر کے، نافرمانی کر کے اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں، امین امانت دار ہوں۔ یعنی میری سابقہ زندگی کو دیکھو، اعلان نبوت سے پہلے وہ دیانت اور امانت سے پر ہے، اور جس طرح میں نے اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے کبھی خیانت نہیں کی، آج بھی میں پیغام نبوت کے اندر بھی کسی قسم کی خیانت نہیں کروں گا۔ یا امین کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی مخلوق کی طرف جو پیغام میرے ذریعے سے آئے گا، اس پیغام کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی، کسی قسم کی نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، پاکستانی صحافیوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ یہ بھی امانت اور دیانت کے علم بردار ہیں، ایک مہذب اور معزز شعبہ گنا جاتا ہے، لیکن آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی رپورٹنگ کو دیکھیں، بندہ بات کچھ کرتا ہے اور یہ کچھ کہتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول ہوں، امین ہوں، پاکستانی صحافیوں کی طرح نہیں ہوں کہ جو بات اللہ کی جانب سے آئے اور میں اس کے اندر کوئی اضافہ کر دوں اپنی جانب سے، یا اس کے اندر کوئی کمی کر دے۔ آئے روز سیاسی جماعتوں کے لیڈران جو ہیں، ان کی باتوں کو توڑ موڑ کر ہمارے صحافی پیش کرتے ہیں، اور ملک کے اندر ایک غوغا، ایک تماشا بنا کرتا ہے۔ اس کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا دیا اور ایک تماشا بن گیا، اور اپنے آپ کو یہ صاحب فن بھی کہتے ہیں، مہذب اور معزز بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ تو کسی کی بات جو ہوتی ہے اس بات کو اتنا ہی نقل کرنا چاہیے جتنی وہ بات ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں، فاتقوا اللہ، لہذا میری رسالت اور امانت کا تقاضا یہ ہے اللہ سے ڈر جاؤ۔ کس سے ڈر جاؤ؟ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دیانت کے اوپر کھڑا کر سکتا ہے، جو انسان کو دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے اوپر کھڑا کر سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے تو ایک انسان واشی بن جائے۔ وَأَطِیعُونِ، اور اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ میری تابعداری کرو۔ کیا کرو؟ میری تابعداری کرو۔
وما اسألکم علیہ من اجر، میرے اخلاص کی پوزیشن یہ ہے کہ میں تم سے کسی قسم کے معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، نہ مال کی صورت میں، نہ چندے کی صورت میں، نہ تنخواہ کی صورت میں، نہ پروٹوکول کی صورت میں، کسی قسم کا معاوضہ میں تم سے نہیں لینا چاہتا اس دعوت و تبلیغ کے عوض۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری، میرا معاوضہ، میری تنخواہ وہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ وہ کس کے ذمے ہے؟ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سارے کام ٹھیک ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والے اور ایکا والے، یہ مدین کی بستی جو تھی، یہاں بہت بڑی تجارتی منڈی لگتی تھی، گرد و نواح کے لوگ یہاں تجارت کرتے۔ تو اس قوم کو دو خرابیاں تھیں، ایک تو یہ ڈاکہ ڈالتے، انہوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے، آج بھی جو سرمایے کے اعتبار سے طاقتور ہوتے ہیں وہ ایسے بندے استعمال کرتے ہیں جو ڈاکے ڈالتے ہیں، جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جو شہروں کے اندر بدماشیاں کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اصحاب مدین اور اصحاب ایکا، یہاں منڈی لگتی تھی اور یہ بہت بڑے سرمایہ دار تھے، انہوں نے غنڈے رکھے ہوئے تھے، جو تجارتی لوگ آتے، تاجر لوگ، ان کو یہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے۔ کیا کرتے؟ دودھ لینے وقت خالص لیتے اور دیتے وقت پانی ڈال دیتے۔ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ مرچوں کی جگہ اینٹیں پیس کے دے دیتے اور بورے کو رنگ کر کے پتی بنا دیتے۔ دوائیوں کے اندر ملاوٹ ہے، یہ سارا ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ اس طرح جو ملازم ہے، جو اوقات محکمے نے اس کے ساتھ طے کیے ہیں اور اس کے عوض ایک تنخواہ دی جا رہی ہے، تو اس وقت کو پورا نہ کرنا اور تنخواہ پوری لینا، یہ ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ کتنے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں؟ جو لوگ گھر بیٹھتے ہیں اور تنخواہ پوری مل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بڑی آسان نوکری ہے، بڑی شاہی نوکری ہے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اپنے اوقات کو کہاں برباد کیا۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے بکی ہوئی ہیں، کوئی 7 گھنٹے پہ چھٹی کر لیتا ہے، کوئی 6 گھنٹے پہ چھٹی کر لیتا ہے، کوئی مہینے میں 3 دن چھٹیاں کر لیتا ہے غیر استحقاقی طور پر۔ تو یہ ناپ تول کے اندر کمی۔ آج ایک وبال وادی سون کے اندر خصوصاً چل پڑا ہے، اور اچھالی کے اندر تو اس سے بھی زیادہ خاص طور پر یہ بات چل رہی ہے۔ پرانے لوگ جو تھے انہوں نے زمینیں بیچ دی، اب ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کے نام پر زمینیں پڑی ہیں، زمینیں اسٹامپ کے اوپر بکی ہوئی ہیں۔ ہے نا آپ کے پاس یہ قضیہ؟ تو بھک ملک بھکے تھے یہ، تو انہیں ویکھا پٹوار خانے بے ساڑی زمین تو ساڑے نام پئی، پھر وہ ان کے پیچھے لگ گئے بھی یہ تو زمین ہماری ہے۔ پھر اگر وہ لوگ کہیں کہ ہمیں انتقال کروا دو تو یہ انتقال کا افزانہ مانگتے ہیں، حالانکہ زمین تو پہلے بک چکی تھی۔ اب انتقال کے پیسے مانگنے، 1 روپیہ بھی لیا جائے اس کے عوض تو حرام ہے۔ کہاں ہمیں داڑھی بچائے گی، کہاں ہمیں اپنی تبلیغیں بچائیں گی، کہاں تسبیحات بچائیں گی، کہاں نمازیں بچائیں گی؟ تو یہ ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ زمین بیچ دی، آپ نے خود بیچ دی، اسٹامپ کے اوپر بیچ دی، تو پیسے تو آپ نے لے لیے۔ ایک عرصے کے بعد انتقال کا جب مطالبہ آتا ہے تو انتقال کا خرچہ تو وہی کرے گا جس نے انتقال کروانی ہے، لیکن یہ خود لیتے، ہمیں بھی کچھ دو، تمہیں کس بات کے دے، تم تو لے چکے ہو پہلے زمین کے اوپر۔ تو میں ایک بات آپ کی وساطت سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذمہ ہے کہ یہ بات آگے پہنچائیں کہ جو آدمی جس کے پاس زمین جس نے جائز طریقے سے لی ہے، اگرچہ اس کے پاس انتقال نہیں ہے، وہ اپنی زمین کے دفاع کے اوپر قتل ہو جائے تو وہ شہادت کی موت مرے گا۔ کوئی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زمین کا دفاع کرو، وہاں تمہیں قتل کر دیا جائے تو اپنے مال کی حفاظت کے اوپر شہادت کا ثواب ملے گا۔ اگر اس طرح لوگ بھاگتے گئے تو پھر بدماشیاں عروج کے اوپر پہنچتی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو آدمی کسی ملک کی نیشنلٹی اختیار کرتا ہے اور اس کے قوانین کی پابندی نہیں کرتا تو یہ ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ ایک چیز بھاؤ طے کیا کہ فلاں چیز ہم آپ کو لے کر دیں گے اور اس کی وصف بھی متعین کی، فلاں چیز ہوگی، اس کے یہ اوصاف ہوں گے، پیسے لے لیتا ہے، لیکن وہ چیز اسے نہیں لا کر دیتا، اس کے متبادل چیز دے دیتا ہے۔ آج یہ کساد بازاری اور دھوکہ عام ہے، یہ سارا ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ ملازمت کے اوقات پورے نہیں کرتا، محکمے کے ان قوانین کو جو قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتے ان کی پاسداری نہیں کرتا، تنخواہ لیتا ہے، الاؤنسز لیتا ہے، تو یہ ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ آج کئی طریقے ناپ تول کے اندر کمی کے وہ ہیں، لیکن یہ جو حرام کمائے گا بندہ وہ کبھی ہسپتالوں میں لگ جائے گا، کبھی مقدموں میں لگ جائے گا، کبھی لاو و لاب کے اوپر لگ جائے گا، اور وہ مال بہت بہتر ہے جو حلال سے کمایا جائے اور انسان کی زندگیوں کے اندر آسودگی پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کفر و شرک کے علاوہ یہ بیماری تھی، تو حضرت شعیب نے فرمایا اوف الکیل، ناپ کو پورا کر کے دو، ولا تکونوا من المخسرین، اور گھٹانے والے نہ بنو، ڈنڈی نہ مارو، ناپ تول کے اندر ڈنڈی نہ مارو۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے، کہ ابو ظبی کے اندر جب میں ہوتا تھا تو ایک پاکستانی ساتھی میرے ساتھ تھا، جب ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا تو وہ نفل نیت لیتا، تو میں نے ایک دن مصلی اس کے آگے سے کھینچ لیا، تو بھائی اس نے کہا تو مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، نماز کا منکر ہے۔ میں نے کہا بھائی نماز نفل نماز تو پڑھ رہا ہے، ڈیوٹی کا ٹائم ہے اس میں تو نے نفل شروع کر دیے، کوئی فرض تھوڑی ہے، تو وہ ڈیوٹی فرض ہے جس کی تو تنخواہ لے رہا ہے۔ ہاں اگر فرض نماز جا رہی ہو تو دوران ڈیوٹی اگر آپ کو محکمہ نہیں پڑھنے دیتا تو فرض نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، لیکن نوافل کی اجازت جب تک وہ جس کے آپ تنخواہ لے رہے ہیں وہ اجازت نہ دے تو اس کے اوقات جو بیکی ہوئی ہیں ان میں نوافل پڑھنے کی کیا اجازت ہے؟ تو ہم اپنے آپ کو بڑا نیک دکھانا چاہتے ہیں، ایک ہے نیک بننا اور ایک ہے نیک دکھنا، ان دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری خرابیاں آج اس امت محمدیہ کے اندر آ گئی ہیں۔ اوف الکیل، ماپ کو پورا کر کے دو، ولا تکونوا من المخسرین، نقصان کرنے والے نہ بنو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے وزن کرو، صحیح وزن کرو، صحیح۔ یہ ناپنے اور تولنے والی چیزیں مراد نہیں ہیں، کہ صرف وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو ملازمت کا کہہ رہا ہوں، آپ 30,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں، روزانہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، ہفتے کے اندر ایک چھٹی ہوتی ہے، تو آپ پورا وقت اس کو دیں۔ دارالعلوم کراچی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے مدرسے کے اندر، مدرسے کے جتنا عملہ ہے انہوں نے اپنی خوشی سے ایک انتظام کیا ہوا ہے کہ مدرسہ جب تنخواہ دیتا ہے تو وہ تنخواہ کا ایک حصہ کٹوا لیتے ہیں، مدرسے میں پھر جمع کروا دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید ہم نے ذاتی ضرورت کے لیے مسجد کی لائٹ استعمال کی ہو، ذاتی ضرورت کے لیے مسجد کا مدرسے کا پنکھا چلایا ہو، مدرسے کا کاغذ استعمال کیا ہو، مدرسے کی پینسل استعمال کی ہو، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، اس کا متبادل بنانے کے لیے وہ تنخواہ کا ایک حصہ کٹوا لیتے ہیں کہ یہ اس مد میں نہ جائے۔ آج ہم کتنے دفتروں کے اندر ہمارے ساتھی ملازم ہوتے ہیں، وہاں جو محکمے کی ضروریات کے لیے ٹیلی فون پڑا ہوتا ہے، ہم اس سے اپنی ذاتی کالیں کرتے ہیں، ذاتی کام کرتے ہیں۔ یہ فوجی پہلے کمبل لے آتے تھے، کون سا ایسا گھر ہے جس میں فوجی کمبل نہیں پڑا؟ وہ وہاں استعمال کے لیے دیتے، یہ گھر لے کر آ جاتے۔ اور جو سکول ٹیچر ہیں، اگر وہ کسی سکول کا ذمہ دار ہے تو اس سکول کی کرسیاں ان کے گھر میں دیکھو ہیڈ ماسٹر کے گھر میں پڑی ہوتی۔ تو یہ ناپ تول کے اندر کمی، سکول کا سامان وہاں پڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو، نماز نہیں بچائے گی، روزہ نہیں بچائے گا، داڑھی ٹوپی نہیں بچائے گی۔ من غزی بالحرام
فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو حرام کی غذا دیا گیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ حرام سے بچنا یہ فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنی کیا ہے؟ فرض ہے۔ حرام سے بچنا فرض ہے۔ اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حیات الصحابہ پڑھا کریں، اگر حیات الصحابہ لمبی لگتی ہے، 3 جلدوں میں ہے، ہر آدمی یہ تمام کرے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھیں کھل جائیں گی، وہ کیا تھے اور ہم کیا ہے۔ اگر اتنی توفیق نہیں ہے تو فضائل اعمال کے شروع میں ایک باب ہے حکایات صحابہ، اس کو ہی پڑھ لیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اور صحابہ کے اندر کیا فرق ہے۔ تو سیدھے ترازو سے تولو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزیں انہیں کم کر کے نہ دو، انہیں کم کر کے نہ دو۔ مزدور لگایا ہے، اس کے ساتھ 1000 روپے مزدوری طے کی ہے، بھئی اتنا کام کرنا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ 1000 روپے تب دوں گا کہ یہ دیوار بھی اکھیڑ کے دے دے، تو یہ زیادتی کر رہا ہے نا، اس کے ساتھ مزدوری کم دے رہا ہے، جو طے کیا اس سے زیادہ کروا رہا ہے۔ مزدور ہے، اس کے ذمے جو کام لگا وہ اپنی مزدوری پوری لینا چاہتا ہے، لیکن وہ کام پورا نہیں کر کے دیتا۔ تو شریعت نے دونوں طرفوں کی رعایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، لیکن اسے بھی کہا ہے کہ تیرا بھی پسینہ تو نکلنا چاہیے، اور جو مالک ہے جس نے مزدور لگایا ہے اس کو شریعت نے یہ بھی ترغیب دی ہے کہ تو بھی اس کا ہاتھ بٹا دے مزدوری میں، تو تجھے بھی نفل ثواب مل جائے گا۔ اچھا بھائی میں نے کرانا ہے تو پھر تجھے کس کے لیے لگایا؟ بھائی ایک لکڑ بھاری ہے، اس کو نہیں چوینی پئی، گارڈر بھارا اس کو نہیں چوینا پیا۔ اگر مالک جس نے اس کو مزدوری دینی ہو سکتا بھائی آپ چاہ، بھائی وہ تھوڑا سا ہاتھ لگا کر اس کے کام کے اندر معاونت کرے تو اس کو نفلی ثواب ملے گا، اس کی اعانت کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، لیکن ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے، ٹوپی تک، داڑھی تک، اور ٹخنوں سے اوپر شلوار تک، تسبیحات تک اور نمازوں تک محدود کر دیا ہے۔ اسلام ایک نظام حیات ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، جو جس کا حق بنتا ہے وہ حق اسے پہنچاؤ، اور جو حق نہیں بنتا وہ نہ لو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد کرنے والے نہ بن کر پھرو۔ فساد کرنے والے، ڈاکہ ڈالنا فساد ہے۔ آج قادیانیت اپنی مرضی کی تقریریں وہ شائع کرتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیریں شائع کرتے ہیں، عیسائیت اور یہودیت، لوگوں کو یہودی اور عیسائی بنانے کے لیے اپنے رسائل تقسیم کرتے ہیں، کہیں ڈونیشن کی مد میں ہسپتال بنا دیے، بڑے بڑے خیراتی ادارے بنا دیے، لیکن مقصود اپنے مذہب کی ترویج ہوا کرتی ہے۔ تو یہ سارا فساد فی الارض ہے، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، یہ سارے فساد فی الارض کے مجرم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلی مخلوقات کو بھی جس نے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ جنات کو کس نے پیدا کیا؟ حیوانات کو کس نے پیدا کیا؟ تمہیں بھی جس نے پیدا کیا، اور تم سے پہلے جتنی مخلوق گزر چکی ہے اس ساری مخلوق کو جس نے پیدا کیا ہے اس ذات سے ڈر جاؤ۔ قالوا انما انت من المسحرین، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تو جادو زدہ لگتا ہے، تو معاذ اللہ تیرے دماغ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، اور اس جادو کی وجہ سے تو ایسی بہکی بہتی باتیں کرتا ہے۔ اچھا بھائی ہم اپنا مال بڑھائیں نہیں، مال بڑھائیں نہیں، ہم کسی کو دھوکہ دے کر مال میں بڑھا دیتے ہیں، ہم اس کو ہاتھ کی صفائی کہہ دیتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کئی لوگ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ڈیوٹی کے اوپر حاضری لگا کر پھر اپنے پرائیویٹ کاموں کے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کو بات سمجھاؤ جاؤ بھائی یہ حرام کا، انہوں نے کہا مولوی صاحب تیرا دماغ خراب ہے، ہم تو پورا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں،
یہی بات اللہ کے پیغمبر کو کہی گئی، انما انت من المسحرین، تو جادو زدہ ہے، تیرے دماغ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، تجھے پتہ نہیں چلتا معاملات کا، وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جادو زدہ نہ بھی ہو تو ہماری طرح ایک بشر ہے، ہماری طرح ایک بشر ہے۔ ہماری بشریت کے اندر اگر نبوت نہیں آ سکتی تو تیری بشریت کے اندر نبوت کیسے آ گئی؟ ہر زمانے کے اندر کافروں کو یہ شبہ رہا، نبی کی ذات کو انہوں نے دیکھا، وہ کھاتا ہے پیتا ہے، کسی کے ہاں پیدا ہوا، اس نے شادی کی، اس کے بچے ہیں، ضروریات زندگی کی احتیاجی اس کو بھی ہے جس طرح باقی انسانوں کو ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بشر ہو کر نبی کیسے بن گئے، یہ ان کو شبہ۔ انہوں نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جو بشر نہیں ہوتا، کوئی اور مخلوق ہوتی ہے۔ آج بھی کئی جاہلوں کو اس کے اوپر شبہ پڑا ہوا ہے، اور ایک زمانے میں تو مولویوں نے لوگوں کو اسی بات کے اوپر لڑائے رکھا، نور ہیں کہ بشر ہیں۔ قریش مکہ نے بھی یہی بات کہی، بھائی دیکھو اللہ تعالی نے انسانیت کے ساتھ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ نوع انسانی کے اندر اس نے نبوت کو رکھا اور رسالت کو رکھا، اور پیغمبر کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی اور مخلوق میں اندر نبی ہوتا تو ہم اس کے نمونے کو کس طرح فالو کرتے، اس کے نمونے کے اوپر کس طرح عمل پیرا ہوتے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو کہتے کہ تو بشر ہے، وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھے یقین سے جھوٹا گمان کرتے کہ تو جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ یہ پیغمبر کو کہا گیا۔ اب یہ کھولو نا، دوسرا مقام کھولو، یہ 8ویں پارے کا آخری صفحہ کھولو، سورۃ آراف ہے، اور سورہ آراف کا آخری رکوع ہے، 8واں پارہ آخری صفحہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ مل گیا؟ صفحہ بتاؤ۔ 260، صفحہ نمبر 260۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میری قوم، عبادت کرو تو صرف کس کی؟ اللہ کی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود مسجود نظر و نیاز کے لائق، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، مختار کل، علیم کل، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، پہلے توحید کی دعوت دی، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ اب ان کی عملی خرابی کا ذکر کیا۔ فاوفوا الکیل، ماپ کو پورا کرو، والمیزان، وزن پورا کر کے دو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزوں کے اندر کمی کر کے نہ دو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد نہ کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، ولا تقعدوا بکل صراط، اور نہ بیٹھو ہر رستے کے اوپر، توعدون، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ڈاکے ڈالنے کے لیے، یہ ڈاکے کی طرف اشارہ ہے کہ رستے کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو مت لوٹو، وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ وتبغونها عوجا، اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے نہ روکو جو اس کے ساتھ ایمان لایا، اور اس کے اندر چیڑ تلاش نہ کرو، نہ خود گمراہ ہو نہ لوگوں کو گمراہی کا سبب بنو۔ کہتے ڈاکہ بھی ڈالتے تھے اور رستے میں کہتے کہ ہمارے شہر میں ایک بوڑھا ہے جس کا نام شعیب ہے، اس کی بات نہ سننا وگرنہ تمہارے اوپر بھی جادو ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مبلغ بھی کہتے، اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے۔ آج جتنی مرضی پلیتیاں
ایک شخص کے اندر ہیں، کہتا ہے درس قرآن میں نہ جاؤ، درس حدیث میں نہ جاؤ، تبلیغ والوں کی بات نہ سنو، ڈاکہ بھی ڈال رہی ہیں، ناپ تول کے اندر کمی بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، اور باہر سے آنے والے تاجروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر ایک بوڑھا شعیب نامی شخص ہے، اس کی بات نہ سننا وگرنہ گمراہ ہوگے۔ کیا ڈاکہ ڈالنا گمراہی نہیں ہے؟ ناپ تول کے اندر کمی کرنا یہ گمراہی نہیں ہے؟ بت پرستی کرنا، اشجار پرستی کرنا یہ گمراہی نہیں ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر نے یہ باتیں ان کو کہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَقَصَّرَكُمْ، ان حالات کو بھی یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مال کے اعتبار سے تھوڑے تھے یا اپنی افرادی قوت کے اعتبار سے تھوڑے تھے۔ فَقَصَّرَكُمْ، اس نے تمہیں کثرت بخشی۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر دیکھ لو فسادیوں کا انجام کیسے ہوا، کتنی قومیں تباہ پڑی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ایک جماعت تم میں سے ایمان لائی اس چیز کے اوپر جو میں دے کر بھیجا گیا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو دو جماعتیں ہو گئی، ایک ایمان لانے والی اور ایک ایمان نہ لانے والی۔ فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب کیا کہتے رہے؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، حضرت شعیب کی قوم کے سردار کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، اپنی بستی سے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں نا ان کو بھی ہم اپنی بستی سے جلا وطن کر دیں گے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تم ہمارے دین کے اندر آ جاؤ۔ قال اولو كنا كارهين، حضرت شعیب نے فرمایا اگرچہ ہم تمہارے دین کو ناپسند سمجھتے ہوں تب بھی تمہارے دین کے اندر آ جائیں، یہ تو بڑی زیادتی ہوگی، ایک چیز کو ہم پسند ہی نہیں کرتے، تم ہمیں اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم تمہارے دین کو مان لیں، شرک والے کو، تو آج تک جو ہم نے توحید کا درس دیا ہے، قد افترینا علی اللہ کذبا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذمے جھوٹا بہتان باندھنا ہے۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری دین کے اندر واپس آ جائیں تو بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس سے نجات بخشی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارے لیے یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی کہ ہم تمہارے دین کے اندر آ جائیں، ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ کو منظور اگر یہی ہو تو پھر وہ ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، میرے رب کا جو علم ہے، میرے رب نے ہر چیز کو احاطے میں کیا ہوا ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ اللہ توکلنا، ہم بھروسہ کس کے اوپر کرتے ہیں؟ اس کے بعد دعا مانگی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق۔ اس مقام کو ہٹا لیں تو ایک اور مقام کھولیں، سورہ ہود ہے، 12واں پارہ ہے، اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 8 ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ 371 نمبر صفحہ، 371۔ پتہ ہے ورق کس طرح پڑتا ہے؟ ورق پرتاون طریقہ پتہ؟ اس کو چٹکی میں پکڑو اور یوں اے نہیں ہے تو تھوڑے استاد ہو رہے نا امان اللہ صاحب تے تھپڑ منہ تے لگ بن جائے این پرتاونا، طالب علم کو منہ زور سے لگا دیتے کہ تجھے ابھی تک ورق تبدیل کرنے کا پتہ نہیں چلا، یوں پکڑے جس طرح آپ پکڑتے ہیں نا، یہ تو پھٹ جائے گا قرآن کریم کا ورق، یہ طریقہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ،
ناپ اور ماپ کو پورا کر کے دو، اس کے اندر کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں خیر کے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ گھیر دینے والا عذاب تمہیں نہ آ جائے۔ ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اور اے میری قوم ماپ اور وزن کو پورے انصاف کے ساتھ کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کی چیزیں کم کر کے انہیں نہ دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فسادی بن کر نہ رہو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ جو تمہارے لیے جائز نفع رکھے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، حرام کمائی سے وہ جائز نفع بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے بننے چاہتے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہاری اوپر کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں ان باتوں کے اوپر عمل کراؤں۔ میں تو ایک مبلغ ہوں، میں نے تو زبان سے اس کی تبلیغ کرنی ہے، میں کوئی داروغہ نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، تو کیا کہنے لگی قوم؟ اے شعیب، اصلاتک ان تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ تو ہمیں منع کرے ان سے جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے؟ تو تیری نماز، حضرت شعیب نماز پڑھتے تھے نا، تو کہتے تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم باپ دادے کا دین چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال کے بارے میں جو چاہیں کریں، اس سے رک جائیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا بھئی دس از اے بزنس، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ نہیں کہتے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا، میں نے کہا جو معاملہ آپ کرتے ہیں یہ تو حرام ہے۔ اس نے کہا دس از اے بزنس، انگلش میں کہا دس از اے بزنس، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ تو پھر اسلام کس لیے آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب۔ اسلام نے تو بزنس کے اصول بتائے ہیں، حلال اور حرام کے طریقہ کار اسلام نے متعین کر دیے۔ تو کہتے ہیں شعیب تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا دے، یا ہم اپنے مال کے بارے میں اپنی مرضی چھوڑ دیں؟ ہمارے پیسے ہم کسی کو سودی قرض کے لیے دیں، ہماری مرضی، رسم کے اوپر اڑائیں، ہماری مرضی، جوا کھیلیں، ہماری مرضی۔ تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال کے بارے میں اپنی مرضی چھوڑ دیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، آپ جاگنا پہ دمانا پڑھ، انک لانت الحلیم الرشید، تو حلیم ہے، رشید ہے، بڑا درست آدمی ہے، اور حلیم حوصلے والا ہے۔ یہ طنزیہ جملہ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بڑا پاک باز ہے، اپنے آپ کو پاک باز کہنے والا۔ یہ وہ کہ طنز کر رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت شعیب نے فرمایا میری قوم مجھے یہ تو بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل کے اوپر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اچھی روزی بھی عطا کی ہو، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میرا ارادہ یہ بھی نہیں ہے کہ میں جس چیز سے تمہیں منع کر رہا ہوں خود اس کی مخالفت کروں۔ تمہیں جوئے سے منع کرتا ہوں، خود جوا کھیلوں، تمہیں کساد بازاری سے منع کرتا ہوں، خود کساد بازاری سے کام لوں، تجھے ماپ تول کے اندر کمی سے منع کرتا ہوں اور خود اسی جرم کا ارتکاب کروں، یہ میرا ارادہ نہیں ہے۔ وما ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں اپنی طاقت کے موافق تمہاری اصلاح کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر کس کے ساتھ؟ توفیق کس نے دینی ہے؟ اللہ۔ علیہ توکلت، میں اسی کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ، اور اے میری قوم میرے ساتھ ضد کی وجہ سے تم اس نتیجے پر نہ پہنچو کہ میری ضد کی وجہ سے دشمنی کی انتہا کو پہنچ جاؤ اور تمہاری اوپر وہی حالات آ جائے جو قوم نوح پر آئے تھے، او قوم ہود یا قوم ہود پر آئے تھے، او قوم صالح یا قوم صالح کے اوپر آئے تھے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کی بستی تو تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ واستغفروا ربکم، نجات چاہتے ہو تو اپنے رب سے معافی مانگ لو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی ذات کی طرف رجوع کر لو۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب مہربانی کرنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تو جو باتیں کہتا ہے ہمیں وہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔
جی ہمیں وہ باتیں سمجھ. آج سود کے خلاف ایک بل آیا، سود کا لبرل چیخ رہا ہے، اچھا بھائی سودی نظام کو ختم کر دیں گے تو پھر کیسے معیشت چلے گی، دنیا کے ساتھ تمہارے تعلقات ختم ہو جائیں گے. یہ انہیں سمجھ نہیں آتی. میں نے ایک ہمارے مسلک کا تو نہیں تھا، دوسرے مسلک کا تھا، یہ کھارے کے اوپر بات چل رہی تھی. اس نے کہا میں نے تو اپنے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا کھارا نہیں لیں گے تو دنیا والوں سے تعلقات کیسے قائم ہوں گے. تعلقات کا طریقہ ہی کھارا رہ گیا. تو جڑا غریب گھر لگ گئی ملازم ہے جس سارا گھر چلاونا ہے داواں تے 11واں مہینہ اس واسطے تذاب ہے لئی بڑا ہونا، کدیں لکڑی نہیں ساتھ، کدیں دانے نہیں ساتھ، کدیں جناب کھارا جڑیاں وکھرا دیونا، کدیں منہ وکھاوی، کدیں ٹکی تے کدیں جڑا نڈے کڑی دی دعوت 8-10 کھارے تے گاٹے پے بیٹھے. وہ کی کرے غریب آدمی؟ عجیب طریقہ ہے مخلوق کے ساتھ. تو حضرت شعیب کو کہتے ہیں یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تو جو بہت باتیں کرتا ہے ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی، ہمیں وہ سمجھ. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، دوسری بات یہ ہے ہم اپنے اندر تمہیں کمزور دیکھتے ہیں، تو اتنا طاقتور جڑا ہی نہیں کہ ہمارا مقابلہ کر سکے. پورا شہر ایک پاسے تو ایک پاسے. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے. حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کے لوگ ان کے ساتھی تھے. انہاں کہ انہاں دی عقیدہ حیاوے وگرنہ تجھے تباہ کر دے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تجھے ہمارے اوپر کوئی غلبہ بھی نہیں ہے کہ تو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ ہمیں تو روک سکے. حضرت شعیب نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا، قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ عزت والا ہے؟ میں تمہیں اللہ کی بات کہتا ہوں، تم مجھے قبیلے کا جھانسا دیتے ہو کہ ہم تمہارے قبیلے کی قدر کی وجہ سے تجھے کچھ نہیں کہتے. میں جس کی بات کہہ رہا ہوں تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ سے زیادہ میرا قبیلہ تمہارے آنکھوں زیادہ عزت والا ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے اللہ کے احکامات کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. ان ربی بما تعملون محیط، اور جو تم اعمال کر رہے ہو میرا رب نے ان اعمال کا گھیرا کیا ہوا ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اگر نہیں مانتے تو میری قوم تم اپنے نظریے کے اوپر عمل کرو. انی عامل، میں بھی اپنے نظریے کے اوپر عمل کرتا ہوں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے. من یاتیہ عذاب یخزی، کس کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے. ومن هو کاذب، ان قریب پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے. وارتقبوا انی معکم رقیب، اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. اب اس مقام پہ آ جاؤ. کون سی بات تھی؟ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، مل گیا. وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، تو ہماری طرح ایک بشر ہے. حضرت شعیب کو کہتے ہیں ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے، تو نبی ہے، اپنی نبوت میں سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. کوئی ٹکڑا؟ حضرت شعیب نے فرمایا یہ تو میرے اختیار میں نہیں. عذاب دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. قال ربی عالم بما تعملون، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جو تم اعمال کرتے ہو میرا رب ان اعمال کو خوب جانتا ہے. جس نے حساب و کتاب لینا ہے فَقَذَّبُوهُ، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ان کو صائبان کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. 7 دن تک اتنی شدید حبس، باہر آتے ہیں تو حبس، گھر داخل ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ حبس، پھر باہر نکلتے ہیں تو اس سے زیادہ حبس. 7 دن حبس میں گزارے. 7 دن کے بعد ایک بادل آیا، اس کو صائبان یوم ذلہ کہا جا رہا ہے. وہ بادل آیا، یہ ایک آدمی اس بادل کے نیچے گیا اور اس نے پوری قوم کو آواز لگائی یہاں بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. پوری قوم ادھر آئی، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس حبس سے تو نے ہمیں نجات کے لیے اس بادل کے نیچے بلایا ہے.
بادل کے نیچے آئے، اوپر بادل نے پانی کے بجائے آگ برسا دی، نیچے زمین کے اندر زلزلہ آیا اور زلزلے کے اندر سارے تہس نہس ہو گئے، ادھر جبریل امین نے چیخ ماری اور کلیجے پھٹ گئے، کلیجے، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ آئے کیا تھے؟ دھمکیاں دینے، شعیب ہم تجھے بھی اپنی بستی سے نکال دیں گے اور تیرے ساتھ صحابہ کو بھی۔ وہ شعیب کو مدین کی بستی سے نکالنے کا پروگرام بنا رہے تھے، رب کائنات نے ان کو دھرتی سے نکال دیا، اس دھرتی سے نکال دیا۔ تو یہ عبرت ہے، پیغمبر کی دعوت کو مان لو، وگرنہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور سلو کر لیں، اگر کوئی سلو نہیں کرتا تو دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذالک لآیہ، اس سارے واقعے کے اندر عبرت کا سامان موجود ہے کہ پیغمبروں کی دعوت کی مخالفت کرنے والا چاہے وہ کتنا طاقتور نہ ہو، کیوں نہ ہو، ہماری قوتوں کے آگے وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ واقعات لوگ سن رہے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اور تیرا رب جو ہے وہ غالب ہے، گناہوں کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے فوراً پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے۔ الرحیم، لیکن اس کی صفت رحیمیت مانے ہے، مہلت دے دیتا ہے، شاید اب بھی سنبھل جائیں اور توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبروں کی دعوت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ بس یہ واقعات یہاں ختم ہو گئے، آگے بات ہو رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، طویل رکوع ہے اگلا۔ آج بھئی ساری بات کا خلاصہ ہم نے پڑھنا ہے۔
نماز پڑھنے کی پوری ترکیب. وقت چلا ہے غلاف. جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنا بدن حد سے اکبر اور حد سے اصغر، حد سے اکبر اور حد سے اصغر اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر لو. حد سے اصغر اس ناپاکی کو کہتے ہیں جس کے اندر غسل فرض ہوتا ہے، اور حد سے اصغر چھوٹی بے غذائی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر وضو واجب ہوتا ہے. تو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو جسم حد سے اکبر سے بھی پاک ہو اور حد سے اصغر سے بھی پاک ہو، اور ظاہری ناپاکی سے بھی جسم کو پاک کر. پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل یا اس کے قریب قریب فاصلہ رہے. جتنا فاصلے میں بندہ آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے اتنا فاصلہ دے، اس سے زیادہ فاصلہ نہ دے. پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی دل سے نیت کرو. نماز کی نیت دل سے، مثلا یہ کہ فجر کی نماز فرض خدا کے واسطے پڑھتا ہوں، زبان سے بھی کہہ لے تو اچھا ہے. پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہے، اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں. انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں. انگلیاں کھلی رہیں، یعنی جس حالت پر ہیں کھلی رہیں. اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو. سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے، اور انگوٹھے اور چنگلیاں سے ہلکے کے طور پر گٹے کو پکڑ لو. یوں یہاں سے پکڑنا ہے، اور یہ 3 انگلیاں کلائی کے اوپر آ جائے، یہ ہتھیلی اس کی پشت کے اوپر آ رہی، یوں پکڑ لے. باقی 3 انگلیاں کلائی پر رہے، نظر سجدے کی جگہ پر رہے. ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ ثنا پڑھو، پھر تعوذ، پھر تسمیہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھو. جب سورہ فاتحہ ختم کر لو تو آہستہ سے آمین کہو. پھر کوئی سورت یا کوئی بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھو. لیکن اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش رہو. تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کچھ بھی نہ پڑھو. قرات، یہ اگر امام کے پیچھے ہو تو قرات صاف صاف اور صحیح صحیح پڑھو، جلدی نہ کرو. جلدی اپنی نماز کی طرف دھیان دینا. اگر نماز میں الفاظ زبان سے نہیں ادا ہو رہے تو نماز نہیں ہوئی. اگر صرف خیال ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جہرن میں پڑھ رہا ہوں، اب آہستہ پڑھنی ہے تو اپنے کان کو تو سناؤ نا جی، سناؤ اپنے کان کو. اگر نماز میں جس طرح آپ نے ابھی اپنے کان کو سنایا یہ کیفیت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوئی. لفظ ہی نہیں ادا ہوا، وہ تو قرات نہیں ہوئی، وہ تو خیال ہے آپ کا. لہذا نماز بھی سیکھیں، اور خصوصی طور پر یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ سے روزہ 10 دن 40 دن 4 مہینے لگائیں تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری نماز کی کیا کیفیت ہے. جلدی نہ کریں، نماز کو اس طرح پڑھیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ. انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لو. پیٹھ ایسی سیدھی کر لو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے. سر کو پیٹھ کی سیدھ میں رکھو، پیٹھ سے سر اونچا بھی نہ ہو اور سر نیچے بھی، بالکل پیٹھ کی سیدھ میں ہو.
ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں، پنڈلیاں سیدھی کھڑی رہیں، پھر رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسمیع کہتے ہوئے سیدھی کھڑے ہو جاؤ، سمع اللہ لمن حمیدہ، تحمید بھی پڑھ لو، ربنا لک الحمد۔ امام صرف تسمیع پڑھے یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی صرف تحمید پڑھے ربنا لک الحمد، اور منفرد جو ہے اکیلا وہ تسمیع اور تحمید دونوں پڑھے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ، پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھو، چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں اور انگوٹھے کان کے مقابل رہے۔ یہاں انگوٹھے کان کے مقابل ہوں تو چہرہ درمیان میں آ جائے گا۔ ہاتھوں کی انگلیاں ملی رکھو سجدے کے اندر تاکہ سب کے سرے قبلے کی طرف رہیں، کونیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے، سجدے میں کونیاں پسلیوں سے الگ رہے، پیٹ رانوں سے الگ رہے، کونیاں زمین پر نہ بچھاؤ، سجدے میں کونیاں زمین پر بلکہ اٹھی ہوئی رہیں، سجدے میں 3 یا 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح کہو، سبحان ربی الاعلی، پھر پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو، اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پنجوں کے بل۔ یہ صحت مند آدمی کی نماز میں مراد ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ جیسے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرو، پھر تکبیر کہتے ہی اٹھو، اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو، اور بسم اللہ، سورہ فاتحہ۔ دوسری رکعت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ آپ سنی کو نہیں، کہاں سے شروع کریں؟ ایسا ہی بیٹھا کرنا، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھو۔ امام کے پیچھے ہو تو کچھ بھی نہ پڑھو، خاموش کھڑے رہو، پھر اسی قاعدے سے رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ کرو، دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، سیدھا پاؤں کھڑا رکھو، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہے۔ بعض لوگ صرف انگوٹھا ٹیکی بیٹھے ہونے، بعض انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی، بعض 3 انگلیاں، 5 انگلیاں زمین کے اوپر ٹیکو اور قبلہ رخ ہو انگلیوں کا رخ، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھو۔ کہاں؟ گوڈے تو گل لڑکاونے نہیں، گوڈے تو پیچھا، رانوں پر رکھو، اتحیات پڑھو۔ جب اشہد اللہ الہ پر پہنچو، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے ہلکا باندھ لو، یہ انگلی درمیان والی اور یہ انگوٹھا ہلکا باندھ لو، اور چنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلیوں کو بند کر لو، یہ جو 2 انگلیاں ان کو بند کر لو اور اس سے ہلکا بنا لو، اور کلمہ کی انگلی، یہ کلمے کی انگلی ہے، اٹھا کر اشارہ کرو، لا الہ الا اللہ پر انگلی لا الہ پہ، لا پہ انگلی اٹھاؤ اور الا اللہ پہ جھکا دو، رکھنی نہیں ہے بلکہ جھکا دینی ہے، اور اسی طرح اخیر تک ہلکا باندھے رکھو، پھر سیدھی نہیں کرنی بلکہ اخیر تک یہی ہلکا بندہ رہے۔ تشہد ختم کر کے اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرو، دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف منہ پھیرو، اور بائیں طرف سلام پھیر سلام میں بائیں طرف منہ پھیرو، منہ اتنا پھیرو کہ یہ رخسار جو ہے پیچھے والے کو نظر آ سکے۔ دائیں سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو، بائیں سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو، جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی نیت بھی کرو۔ ادھر نماز پڑھنا پیا تو سجے پاسے امام کی نیت کرنی ہے، امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کی نیت کرے، یہ نیت، اس نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں کہنی۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد درود نہ پڑھو بلکہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ تیسری اور چوتھی رکعت اگر نماز فرض ہے
تو اس کے قاعدے سے، اگر واجب یا سنت یا نفل ہے تو اس کے قاعدے سے پوری کر کے سلام پھیرو۔ سلام کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ کتنے جملے ہیں؟ 4۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال۔ وہ جملے صحیح حدیث میں نہیں ہیں جو کچھ ائمہ پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا وادخلنا دار السلام۔ آگے کیا ہے؟ میں کو تو اللہ کیتا وہ آنے ہی نہیں، ساڑھے امام صاحب نو آنی، سارے نو آنی۔ یہ حدیث میں جو جملے ہیں وہ یہ ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ 4 جملے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور پھر اس کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر کے اوپر، اپنے شکر کے اوپر اور اچھی عبادت کرنے کے اوپر میری مدد کر۔ اور یہ دعا بھی مسنون ہے فرض کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو تو روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور بخت والے کو کوئی بخت فائدہ نہیں دے سکتا۔ یا دوسرے معنی بھی اس کا ہے ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ کسی کو اس کی نسب جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو یہ نماز کا پورا طریقہ تھا جو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے آپ کو قسط وار سنایا تھا۔ یہ میں نے ایک نشست میں اس لیے سارا کر دیا۔ اس کے بعد تعلیم الاسلام کا تعلیم الایمان اور اسلامی عقائد، یہ بڑا اہم حصہ ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نماز کام نہیں آئے گی، روزہ کام، داڑھی کام، سچ بولنا کام نہیں آئے گا، بس عقیدہ ٹھیک ہونا ہے۔ لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں؟ لفظ یہاں سے یہ پہلا سوال ہے، انشاءاللہ اس کو قسط وار پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔